السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الدرس السابع فعل مضارع فیوچر ٹینس۔ اس سے پہلے ہم نے فعل ماضی کے بارے میں پڑھا تھا، اس سبق میں ہم فعل مضارع کے بارے میں پڑھیں گے۔ پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹینس، فعل مضارع جو کام ابھی تک نہیں ہوا بلکہ ہو رہا ہے یا ہوگا۔ تو فعل مضارع میں فعل حال اور فعل مستقبل، یعنی حال اور استقبال دو زمانے آئیں گے۔ ہو رہا ہے یہ حال کا زمانہ ہے، اور مستقبل یعنی جو آئندہ ہوگا وہ مستقبل ہوگا۔ فعل مضارع فعل ماضی فعل سے بنتا ہے۔ فعل ماضی میں ہم نے پڑھا تھا فعل، ضرب، نصر، غفر، تو اسی سے ہم فعل مضارع بنائیں گے۔ تو فعل کے شروع میں مضارع کی علامت لگائیں گے۔ مضارع کی علامت حروف عطین ہے۔ حروف عطین چار ہے، حمزہ، تا، یا، نون، جن کو ملا کر عطین بنتا ہے۔ یہی حروف عطین جو ہے یہ فعل مضارع کی علامت ہے۔ یہ حروف عطین میں سے اگر ایک حرف فعل کے شروع میں لگائیں گے تو ماضی سے مضارع بن جائے گا۔ مثلا فعل ماضی ہے تو اس کے شروع میں حمزہ لگاتے ہیں، فا پر فتحہ ہے، اس فا کو ساکن کر دیں گے۔ عین پر زبر ہے تو وہ زبر اپنے حال پر چھوڑ دیں گے۔ لام پر زبر ہے، اس کو پیش کر دیں گے، فا کے زبر کو ساکن کر دیں گے، اور فا کا جو زبر ہے وہ حمزہ کو دے دیں گے۔ تو فعل سے افعلو، افعلو، تفعلو، یفعلو، نفعلو، اس طرح صیغے بنیں گے۔ فعل سے افعلو، تفعلو، یفعلو، نفعلو، حروف عطین اگر شروع میں لگائیں گے تو مضارع بن جائے گا۔ پھر آخر میں فاعل کی علامت تثنیہ، جمع، الف نون اور واو نون لگا دینے سے تثنیہ اور جمع کے صیغے بنیں گے۔ تو اس طریقے سے ہم ٹوٹل 16 صیغے بنائیں گے۔ جیسے فعل ماضی کے ہم نے 16 صیغے بنائے تھے، 8 مذکر کے اور 8 مؤنث کے، اسی طرح فعل مضارع کے بھی ہم 16 صیغے بنائیں۔ فعل ماضی اور مضارع کے 3 وزن۔ فعل ماضی کے 3 وزن ہے، فعلا جس میں عین پر زبر ہے، فاعلہ جس میں عین پر زیر ہے، فعولا جس میں عین پر پیش ہے۔ سب سے زیادہ صیغے عربی زبان میں فعل سے آتے ہیں، اس سے کم فاعلہ سے آتے ہیں، اس سے کم فعولت سے آتے ہیں۔ پھر فعل مضارع کے بھی 3 وزن ہے، یفعلو عین پر زیر ہے، یفعلو عین پر زبر ہے، یفعلو عین پر پیش ہے۔ سب سے زیادہ یفعلو، اس سے کم یفعلو، کچھ یفعلو کے وزن پر۔ ان دونوں کو ملا کر 6 ابواب بنیں گے، یعنی ماضی اور مضارع کو ملا کر 6 ابواب بنا سکتے ہیں۔ 3 کو 3 میں ضرب دیں گے تو 9 ابواب بنے گے، لیکن 3 ابواب استعمال نہیں ہوتے، اس وجہ سے 6 ابواب استعمال ہوتے ہیں۔ ان میں بھی 4 بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا سب سے زیادہ استعمال ہونے والے ماضی اور مضارع میں فعل ماضی، یفعل مضارع، فعل یفعل، ماضی کے عین پر زبر ہے اور مضارع کے عین پر زیر ہے۔ دوسرا باب ہوگا فعل یفعل، ماضی اور مضارع دونوں کے عین پر زبر ہوگا۔ تیسرا باب ہے فعل یفعل، ماضی کے عین پر زبر ہے، مضارع کے عین پر پیش ہے۔ چوتھا باب ہوگا فعل یفعل، ماضی کے عین پر اور مضارع کے عین پر دونوں پر زیر ہے۔ پانچواں باب ہے فعل یفعل، ماضی کے عین پر زیر ہے، مضارع کے عین پر زبر ہے۔ چھٹا باب ہے فعل یفعل، ماضی مضارع دونوں کے عین پر پیش ہوگا۔ تو یہ 6 ابواب بنیں گے۔ اسی طریقے سے ہم 6 گردانے بنائیں گے جیسے ہم نے پہلے پڑھا، ضرب، نصر، سمع، فتح، کرما، حسبہ۔ تو اب فعل مضارع کی گردان پڑھتے ہیں۔ پہلے مذکر کے صیغے پڑھیں گے۔ یفعلو عمل کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد، یعنی یفعلو یہ فعل مضارع ہے، اس وجہ سے ہم اس کے 2 ترجمے کریں گے، عمل کرتا ہے یا کرے گا۔ جب اس کو ہم جملے میں استعمال کریں گے تو پھر ایک ہی ترجمہ کریں گے، لیکن اب ہم 2 ترجمے کریں گے جب گردان یاد کریں گے۔ تو گردان پہلے یاد کریں گے ترجمے کے بغیر۔ یفعل، یفعلان، یفعلون، تفعل، تفعلان، تفعلون، افعل، نفعل، یہ مذکر کے صیغے ہیں جس میں ترجمے میں آگے لکھا ہوگا مرد۔ ترجمے کے ساتھ پھر یاد کریں گے۔ اس کے بعد مؤنث کے صیغے ہیں تفعل، تفعلان، یفعلن، تفعلین، تفعلان، تفعلن، افعل، نفعل۔ تو ان میں آپ نے غور کیا ہوگا یہ 18 صیغے ہو گئے۔ ان 18 صیغوں کے شروع میں حروف عطین میں سے کوئی نہ کوئی حرف ضرور ہوگا۔
عطین، حمزہ، تا یا نون، ان چاروں حروف میں سے شروع میں جو بھی حرف آ جائے تو وہ فعل مضارع کہلائے گا. یہی فعل مضارع کی علامت ہے، نشانی ہے. اس سے پتہ چلے کہ یہ فعل ماضی نہیں ہے، یہ مضارع ہے، تو ترجمے کے اعتبار سے بھی پھر ہم اسی کو استعمال. زبر والے 4 حرف جو ہمیشہ شروع میں آتے ہیں، حمزہ، تا یا نون، جن کو عطینا کہا جاتا ہے فعل مضارع. یفعلو یا، یفعلان یا، یفعلون یا، تفعلو تا، تفعلان تا، تفعلون تا، افعلو حمزہ، نفعلو نون. یہی جو شروع میں استعمال ہوئے ہیں عطین، یہ حروف عطین فعل مضارع کی علامت سمجھی جاتی ہے. علامت یا جو ہے اس کا ترجمہ ہوگا وہ، اس، ان، اور علامت تا اس کا ترجمہ ہوگا تو، تم، آپ. حمزہ کا ترجمہ میں اور نون کا ترجمہ